أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله،
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب
أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. پیش خدمت ہے پاکستان کے معروف و یکتا سوز خاں استاد معشوق علی خاں کی سوزخانی ترتیب و پیشکش ہادی عسکری. نعرہ سلام.
خدا نعرہ سلوات نعرہ سلوات اب کیا میرے گناہ رہیں گے حساب میں، اب کیا میرے گناہ
کے درے پوتراب میں اور گھل مل گیا ہوں خاک کے درے پوتراب میں اب کیا میرے گناہ رہیں گے حساب میں کتنی ہی صورتیں ہیں خدائی کتاب میں کتنی ہی صورتیں ہیں خدائی کتاب میں لاؤ کوئی شبیہ ہے نبی کے جواب میں لاؤ کوئی شبیہ ہے نبی کے جواب میں ہائے تا شام راندتے ہوئے آب چلے گئے تا شام راندتے ہوئے آب چلے گئے کانٹے تھے پھول ولائے انقلاب میں کانٹے تھے پھول ولائے انقلاب میں اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے کیا گھٹنیوں چلے ہیں یہ راہ ثواب میں کیا گھٹنیوں چلے ہیں یہ راہ ثواب میں ایک شہسوار راہ تولا کو ہوش کیا ایک شہسوار راہ تولا کو ہوش کیا سنتا ہوں آسمان و زمین ہے رکاب میں سنتا ہوں آسمان و زمین ہے رکاب میں یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں اب کیا میرے گناہ رہے یہ
حساب میں پروردگار غدیر کی اللہ رے مستیاں پروردگار غدیر کی اللہ رے مستیاں کوثر ڈبو دیا ہے ولا کی شراب میں کوثر ڈبو دیا ہے ولا کی شراب میں اب کیا میرے گناہ رہیں یہ حساب میں رفت میرے کلام کی ارشاشنا ہے نا رفت میرے کلام کی ارشاشنا ہے نا رفت میرے کلام کی ارشاشنا ہے نا کھیلی ہے فکر دامن برقو صاحب میں اب کیا میرے گناہ نعرہ سلامت حرم پر ثقافت گزر گئے زندہ میں جب حرم پر ثقافت گزر گئے اور سر پیٹ کر سکی نہ سرے جیسا مر گئی سر پیٹ کر سکی نہ سرے جیسا مر گئی ابن معاویہ کو یہ سسٹم خبر گئی فوراً رہائی آل نبی کی ٹھہر گئی فوراً رہائی آل نبی کی ٹھہر گئی سجاد نامور کو بلایا یزید نے مسند پہ اپنے پاس بٹھایا یزید نے زندہ میں جب حرم پر ثقافت گزر گئی تو پرسا دیا سکینہ کا عابد سے یوں کہا پرسا دیا سکینہ کا عابد سے یوں کہا اب یہ تو بتائے کہ بیمار تھی وہ کیا یہ تو بتائے کہ بیمار تھی وہ کیا غم ہے مجھے وہ مر گئی زندہ میں بے دوا بیمار تھی تو کیوں نہ علاج آپ نے کیا بیمار تھی تو کیوں نہ علاج آپ نے کیا بے کس کے دفن کرنے کو تنہا چلے گئے اس کا جنازہ دھوم سے تم کیوں نہ لے گئے بے کس کے دفن کرنے کو تنہا چلے گئے اس کا جنازہ دھوم سے تم کیوں نہ لے گئے تو سجدہ
سجاد بولے دو مرض کو دلا دوا اور درد یتیمی اور قلق مرگ اقربا درد یتیمی اور قلق مرگ اقربا دیکھا ترے حسین اور دم نکل گیا بس تھا علاج اس کا یہی اور یہی دوا بس تھا علاج اس کا یہی اور یہی دوا دکھتے تھے کان نیند نہ راتوں کو آتی تھی روئی بھی درد سے تو وہ رونے نہ پاتی تھی دکھتے تھے کان نیند نہ راتوں کو آتی تھی روئی بھی درد سے تو وہ رونے نہ پاتی تھی روئی بھی درد سے تو وہ رونے نہ پاتی تھی تو جب اس کو خواب میں سرور نظر پڑا اور جب اس کو خواب میں سرور نظر پڑا ہچکی اجل کی لگ گئی اور مجھ سے یہ کہا ہچکی اجل کی لگ گئی اور مجھ سے یہ کہا لو بھائی مجھ کو یاد میرے باپ نے کیا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا بھیجے کفن یزید تو بھائی نہ لیجیو ارے اپنی ابا کا بھائی کفن مجھ کو دیجیو بھیجے کفن یزید تو بھائی نہ لیجیو اپنے ابا کا بھائی کفن مجھ کو دیجیو اپنے ابا کا بھائی کفن مجھ کو دیجیو اپنے ابا کا بھائی کفن مجھ کو دیجیو اس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا اس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا اب آئی کفن کے کام جو مجھ پاس تھی ابا آئی کفن کے کام جو مجھ پاس تھی ابا شکر خدا کے ساتھ میں میرا پردہ رہ گیا شکر خدا کے ساتھ میں میرا پردہ رہ گیا ایسا کسی کا مردے پہ اس کے نہیں ہوا ایسا کسی کا مردے پہ اس کے نہیں ہوا کم سنتی پر نباہ وہ غیرت کا کر گئی عاشق حسین پیاسے کی تھی پیاسی مر گئی عاشق حسین پیاسے کی تھی پیاسی مر گئی عاشق حسین پیاسے کی تھی پیاسی مر گئی تو آپ اس سے پھر یہ بولا کہ اے نائب علی آپ اس سے پھر یہ بولا کہ اے نائب علی ارے لیتے کفن نہ وصیت یہ اس کی تھی غم ہے مجھے وہ مر گئی زندہ میں لاڈلی پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی کیوں نہ کی پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی کیوں نہ کی شمرو بھجوایا شامیانہ بھی اے نیک ذات میں شمرو عمر کو کرتا جنازے کے ساتھ میں شمرو عمر کو کرتا جنازے کے ساتھ میں تو عابد پکارے یہ بھی وصیت تھی اس کی ہاں ارے بھیا میرے جنازے پر شمرے لینا بھیا
میرے جنازے کا شمرے لینا اور عمر سال ہاتھ نہ تابوت کو لگا بے کس کا ہے جنازہ جو بے کس ہو وہ اٹھا بے کس کا ہے جنازہ جو بے کس ہو وہ اٹھا میری بہن کو کیا حضرت شامیانہ ہو دیکھتا آیا جب کہ لاش امام زمانہ ہو میری بہن کو کیا حضرت شامیانہ ہو دیکھتا آیا جب کہ لاش امام زمانہ ہو تو ہر وقت کار ساز غریبوں کا ہے خدا اسباب ظاہر کی نظر کار مطلقہ تابوت میں سکینہ کا جس وقت لے چلا ہمراہ پنجتن چلے کرتے ہوئے بکا ہمراہ پنجتن چلے کرتے ہوئے بکا حور و ملک بہشت سے تشریف لائے تھے ہاتھوں پر جبرائیل جنازہ اٹھائے تھے حور و ملک بہشت سے تشریف لائے تھے ہاتھوں پر جبرائیل جنازہ اٹھائے تھے زندہ نعرہ سلامت پیش خدمت ہے جناب سید ناصر جہاں کا سوز و گداز سے بھرپور سلام. جان نبی دیوار نہر القما اٹھتی رہی موج تیری دیوار نہر وہ خشک لب سوکھا گلا شیر خدا کی یار کا وہ تیرے ہونٹوں پر تری دیوار نہر طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی کی دیوار نہر ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہہ گئی دیوار نہر ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے طولوں زینب کی بے چادری دیوار نہر اشک سکینہ بہہ گئے منہ دیکھتے سب رہ گئے
یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی، اے وائے نہر آتا ہے اس کو یاد جب وہ کاروان تشنا لب ہے، نجم کا نوحہ یہی، اے وائے نہر پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید ترابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں، میں ایک طرف ہوں۔ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين۔ یہ قرآن مجید کا سورہ طور ہے۔ سورہ طور قرآن مجید کا 52واں سورہ ہے، 52nd چیپٹر۔ اس سورہ طور کی یہ آیت آج اس لیے عنوان تقریر ہے کہ 2-4 ضروری باتیں بصورت پیغام آپ تک اگر پہنچ سکیں اور اس کی حفاظت ہو سکے تو یہ حاصل مجلس ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی ذریت نے جب ایمان میں ان کی پیروی کی، وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا۔ وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے ان کے عمل میں سے کسی چیز میں بھی کمی نہیں کی۔ اور یوں تو ہر انسان
اپنے کیے کا مرہون ہے۔ یوں تو ہر انسان کی ذمہ داری اس کا اپنا عمل ہے، مگر جب ذریت ایمان میں اپنے بزرگ خاندان کی پیروی کرتی ہے تو ہم ذریت کو اس خاندان کے بزرگ سے ملحق کر دیتے ہیں تاکہ دونوں کے عمل میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ جو ان کا عمل ہو وہی ان کا عمل قرار پائے، جو ان کا عمل ہو وہ ان کا عمل قرار پائے، اس لیے کہ اتباع ایمان میں ہے، اور جہاں اتباع ایمان میں پیدا ہوتا ہے وہاں ذریت اپنے بزرگ خاندان سے ملحق کر دی جاتی ہے۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ آج صبح بھی میں نے اس سلسلے میں رضویہ کالونی میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل آج ہو جائے، اور اگر پھر بھی میں قابو نہ پا سکا اپنے طریقہ بیان پر اور میں سمجھا نہ سکا تو میرے لیے شاید کل رات مرکزی امام بارگاہ میں 8:30 بجے ایک اور موقع ہے، میں پھر اسی فکر کو مسلسل کر دوں گا۔ مجھے آج آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے دلوں میں اس امر کی گواہی دیں گے کہ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ذریت سے مراد کیا ہے؟ ذریت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں؟ اولاد کے علاوہ بھی ذریت ہے؟ کیا ازواج ذریت میں داخل ہے؟ کیا امت ذریت میں داخل ہے؟ یا اور مطابقت کرنے والے جو ممکن ہے کہ اعلیٰ مراتب عرفان پر فائز ہوں، کیا وہ ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس لفظ کے معنی کو محدود کر اور صرف یہ معنی اولاد تک آئے، اولاد کی اولاد ذریت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مختلف مقامات پر یہ ذریت کا تذکرہ ہے۔ حافظہ جہاں تک میرا ساتھ دے گا میں آیتوں کی تلاوت کرتے جاؤں گا تاکہ آپ کو ذریت کے معنی سمجھ میں آئے۔ پہلی منزل ارشاد ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کی ہدایت کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین، ومن آبائهم و ذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ ذریت نوح میں سے، نوح کی اولاد میں سے نام لے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، عیسیٰ، سب کے نام لیے۔ مامون رشید نے علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آیہ مباہلہ میں آپ ابنانا میں کیسے آ گئے، حالانکہ آپ بیٹی کی اولاد ہیں،
ارشاد فرمایا اسی طرح سے آئے جیسے عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت نوح پیدا یہ سورہ انعام کی آیت ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اگر نوح کی ذریت میں ماں کی طرف سے عیسیٰ داخل ہو سکتے ہیں اور پھر بھی لفظ ذریت عیسیٰ پر آ سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نواسے ذریت بنتے ہیں۔ پہلی منزل ذریت اولاد، 14واں سورہ، یہ سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا تھا، 14واں سورہ سورہ ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت اسماعیل کو لے جا کے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا اور دعا کی پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو تیرے مکان کے قریب آباد کر رہا ہوں۔ اسماعیل کو ابراہیم نے ذریت کہا، بیٹا ذریت میں داخل ہے، بیٹا ذریت میں داخل ہے، نہیں بیٹے کی اولاد ذریت میں داخل ہے کہ اگر اسماعیل صاحب اولاد ہو تو پروردگار لیقیم الصلاۃ، یہ سب کے سب مل کر نماز کو قائم کریں گے۔ میری دعا یہ ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اتنی دعا ہے۔ یہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ آل عمران، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ ایک کی ذریت کو دوسرے کی ذریت پر ہم نے بزرگی عطا کی اور ایک کی ذریت سے دوسرے کی ذریت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ ذریۃ بعضها من بعض، جب معصوم سے پوچھا گیا ذریۃ بعضها من بعض کے کیا معنی ہے، ارشاد فرمایا نسل علی اولاد نبی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ کچھ اور آپ نے ذریت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب سورہ فرقان، یہ کلام مجید کا 24واں سورہ ہے اور اس میں صراحت یہ کی گئی ہے کہ پروردگار وہ حب لنا یعنی متقین دعا کر رہے ہیں۔ میں آیتوں کا اگر تسلسل جاری رکھوں تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، تکلیف کے عالم میں تقریر کر رہا ہوں، اس لیے میں انہی حصوں کو پا رہا ہوں کہ جو جن حصوں کے متعلق دل چاہتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ صاحبان تقویٰ کہیں گے کہ ہماری بیویوں اور ہماری ذریتوں میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ زوجہ ذریت نہیں ہے، ذریت اور ہے، زوجہ اور ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ پروردگار ہم کو متقین کا امام بنا، ہماری ازواج میں سے اور ہماری ذریات میں سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ تو پتہ چلا ذریت اور ہے، ازواج اور۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج نے ذریت میں داخل ہونے کا کسی نبی کے زمانے میں بھی دعویٰ نہیں کیا،
دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ نبوت کی شرط یہ تھی کہ جب ابراہیم کا اور نوح کا تذکرہ کیا قرآن نے تو کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی دی۔ کسی عورت کو تو نبوت نہیں ملی تھی، ہم نے اولاد ابراہیم میں اور اولاد نوح میں نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی۔ اب ذریت کے معنی یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم، سورہ بقرہ، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، باپ اور بیٹے مل کے دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو یعنی ابراہیم و اسماعیل کو دو مسلم بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ بنے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کر ہماری اولاد میں سے۔ جب نبی دعا کرتا ہے ذریت کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب خدا عطا کرتا ہے تو ذریت کے لیے عطا کرتا ہے۔ اب میں کیا کہوں اور کس کے لیے کہوں؟ نبی کے متعلق کہوں کہ اس کی نگاہ میں فقط اولاد رہتی ہے، اور اللہ کے متعلق کہوں کہ اس کی نگاہ میں فقط اپنے بندوں کی اولاد ہی رہتی ہے، کہ جب نوازیں گے تو اسی اولاد کو نوازیں گے، اور جب عطا کریں گے انہی اولاد کو عطا کریں گے۔ تو اب معترضین کو کیا جواب دے کہ جب نگاہ عنایت الہی کسی ایک ہی سمت پہ جائے کہ جب نبی کو سرفراز کرتے ہیں تو نبی کی اولاد کو بھی سرفراز کریں گے، تو اس قادر مطلق کو کون روک سکتا ہے کہ دینے والے یہ اولاد کو کیوں دیتا ہے؟ کیا نوح کی امت نہیں ہے؟ کیا ابراہیم کی امت نہیں ہے؟ کیا موسیٰ کی امت نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ کی امت نہیں ہے؟ ارے آج نبوت ان کے پاس رہے، کل نبوت اس قبیلے میں جائے، پھر نبوت کسی اور قبیلے میں جائے، امت میں گھومتی رہے تاکہ جمہوریت کی بنیاد کہیں تو پڑے۔ مگر سنت الہی ہے، سنت الہی ہے کہ ایک ہی گھرانے کو چنا، آدم کو لیا تو پھر آدم کی اولاد میں سے جس کو مجتبی کیا، جس کو مصطفیٰ کیا، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی، اور اس کی ذریت کو کامیاب و کامران کیا۔ اب تک تو بحث میں نے یہ اس طرح سے کی ہے کہ یہ آیتیں اور یہ گفتگو صبح کی تقریر میں نہیں تھی، لیکن صبح کی تقریر میں نے ایک آیت پڑھی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کو پھر دہراؤں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صبح کو، یہ سورہ بقرہ کی 266ویں آیت ہے، 266، اور ارشاد ہوتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ عجیب آیت ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اس میں نہریں بہ رہی ہوں، اور ایسے میں وہ باغبان بوڑھا ہو جائے؟ کیا کوئی باغبان یہ پسند کرے گا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی ذریت کمزور ہو؟ اس مثال کو دیکھیے، یہ مثال ہے کہ جہاں آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہے، آیت خود ختم ہوتی ہے، ابھی وہاں ہوں آیت کو، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ تمہارا کوئی باغ ہو، ملکیت ہو، پھل والے درخت ہوں، اس میں نہریں ہوں، اور ایسے میں تم پر ضعیفی طاری ہو جائے اور اولاد کمزور ہو؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ مدافعت نہ کر سکے، اور ایک مرتبہ بعد حوادث کی نظر ہو جائے وہ باغ، فاحترقت، اور وہ سارا جل کے رہ جائے۔ ان فی ذالک
کذالک یبین اللہ الآیات، اسی طرح سے خداوند علی اعلیٰ آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلہم یتفکرون، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر سے کام لو، تم غور کرو. یعنی اگر کسی کی بھی کوئی ملکیت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بعد میری اولاد اس قابل ہو جو اس ملکیت کو سنبھال سکے. یہ ہے قرآن. بہت اور کسی کی بھی ملکیت ہو، مکان چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، تجارت چھوڑ رہا ہے. آپ خود جانتے ہیں یہ تجربہ کتنا عجیب تجربہ ہے. دکان ہے، تجارت ہے، کیا باپ نہیں چاہتا کہ بیٹا مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے تجارت پر کام کرنے کے قابل ہو جائے، تجارت کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے؟ کیا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ملکیت پر قابل اور تصرف جب اس کی اولاد ہو تو اس میں صلاحیت بھی ہو؟ یہ ذرا سی ملکیت کا حال ہے، ذرا سی ملکیت کا حال ہے کہ جہاں انسان کوئی باغ چھوڑے تو دل چاہتا ہے کہ ذریت ضعیف نہ ہو. ضعیف کے معنی آپ سمجھے، کمزور نہ پڑ جائے اولاد. ایسے کہ جب کسی انسان کامل کو امتداد زمان و مکان میں، امتداد عقل و فکر میں قیامت تک کے لیے اپنے باغ کو رکھنا ہے تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کی ضروریت کمزور ہو جائے؟ یہ صبح کو میں نے سوال کیا تھا، یہاں سوال امتوں کا نہیں ہے، ضروریت کا سوال. ضروریت کا سوال ہے کہ تمہارا باغ ہے، اولاد طاقتور رہے تاکہ سنبھال سکے باغ کو. اور اگر یہ رسول کا لگایا ہوا باغ ہے تو رسول کی خواہش یہ ہوگی کہ میری اولاد اتنی قوی رہے، اتنی قوی رہے کہ قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ جائے، قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ جائے اور محافظت کرتی جائے اسلام کی. اس لیے کہ اسلام میں بڑے بڑے کار فرما آئے، اسلام میں بڑے بڑے سلاطین آئے، اسلام میں بڑے بڑے دولت مند آئے جن کے جلال و جبروت سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. مگر کسی نے بھی جاتے وقت اپنی ضروریت کو یہ وصیت نہیں کی کہ اسلام کا خیال رہے. ہاں، اس کا میرے ملک کا خیال رہے، اس تاج کا خیال رہے، اس خزانے کا خیال رہے، بڑی مشکل سے دولت حاصل کی ہے، اس کا خیال رہے. بات یہ ہے جس کی جو ملکیت ہوتی ہے اسی کی وصیت کر سکتا ہے. اسلام کسی کی ملکیت نہیں ہے. وصیت تو وہی ہوتی ہے جہاں یقین ہو کہ یہ تو میرا مال ہے، اس کی حفاظت کرو. اور پھر وصیت وہاں کام بھی کرتی ہے جہاں واقعی کسی کا لہو پانی ہوا ہو کسی دولت کے کمانے میں، تو بیٹے سے کہہ کے جاتا ہے اس کا خیال رکھنا. اسلام میں بڑے بڑے آدمی آئے، علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، مگر خاتم النبیین نے جس طرح سے اپنی ذریت کی تربیت فرمائی حفاظت اسلام کے لیے، وہ تربیت آج تک فکر انسانی کے لیے ایک اعجاز ہے کہ کس شان سے تربیت کی اور کس شان سے حفاظت کی. اللہ نے زکریا کو بیٹا دیا، اللہ نے ابراہیم کو ایک فرزند عطا کیا. وہ چاہتا تو ختم المرسلین کو بھی بیٹا دیتا، لیکن اگر بیٹا دے دیتا تو حفاظت اسلام ناممکن تھی. اس لیے ناممکن تھی کہ باپ کے بعد فوراً بیٹا یہ کہتا یہ تو میرا حق ہے، لیکن ہوس پرست نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکتی اور وہ بیٹا راستے سے ہٹا دیا جاتا. اس لیے بیٹی عطا کی تاکہ پردے میں اولاد پلے.
آپ میری بات سمجھ گئے؟ مصلحت ایزدی یہ تھی اور دعائے پیغمبر یہ تھی کہ مجھے فقط ایک ہی بیٹی ملے، ایک ہی بیٹی ملے۔ بیٹیاں اور بھی ہوں گی مگر کہ کوئی جیسا کہ تاریخ جانتی ہے کوئی زندہ نہ رہ سکی، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کوئی زندہ نہ رہ سکی، اور اگر کوئی زندہ بھی رہی تو بلا عقب رہی۔ سب کے معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی اور نواسا نہ بن سکا۔ تاریخ یہاں تک تو ہم سے بگڑ کے چلی، ایک بیٹی کہتے ہو 4 بیٹیاں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے مگر نواسوں کے نام بتاؤ۔ بات سمجھ گئے؟ اب حیرانی ہے اس لیے کہ جہاں بے اختیار آفتاب نکل آتا ہے وہاں شمع خود بخود بجھ جاتی ہے، وہاں چراغ زرد ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بجز اس کے سر جھکا لیتی، اور کیا ہو سکتا تھا تاریخ سے؟ بیٹیوں کے نام تو بہت سے آئے، نواسوں کے نام نہ آ سکے، اور جب نواسوں کے نام آئے تو 2 نام آئے، وہ 2 نام جو وقت رحلت پیغمبر بڑے کم سن صاحبزادے تھے۔ دنیا نے کہا یہ تو کم سن ہے، یہ تو کم سن ہے، مگر انداز تربیت یہ تھا، انداز تربیت یہ تھا کہ بچوں اتنا وقت گزار دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہہ نہ سکوں گا، اتنا وقت گزار دو کہ حوادث زمانہ سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، حوادث زمانہ سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، اتنا وقت گزار دو کہ ایک نواسا مدائن کے لیے تیار ہو، دوسرا نواسا کربلا کے لیے تیار ہو۔ بڑی عجیب گفتگو ہے، بہت غور کرنا پڑے گا آپ کو، بہت غور کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی یقین ہے، اگر واقعی ایمان ہے، اگر واقعی دین کی کوئی حقیقت ہے، اگر واقعی رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا تھا، اور اگر واقعی یہ قرآن وحی ربانی ہے، تو اللہ کے اس انتظام کو دیکھو کہ جس نتیجہ سے پوری دولت لے لی اس کو ایک جاویداں دولت عطا، جس نتیجہ سے دولت دنیا لے لی اس کو ایک جاویداں دولت عطا کی۔ کون؟ فاطمہ، خدیجہ کی بیٹی، خدیجہ کی بیٹی۔ کون خدیجہ؟ جو قیامت کے دن اپنی گئی ہوئی دولت پہ ناز نہیں کرے گی بلکہ وہ جاویداں دولت پر ناز کرے گی۔ میری بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ دنیا میں کسی ماں کو ایسی بیٹی نہیں ملی، کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جو اللہ نے خدیجہ کو دولت دنیا لے کر یہ بیٹی عطا کی۔ کا زہرا اب تم کو مرکز بناتے ہیں ذریت محمد کے لیے، زہرا اب تم کو مرکز بناتے ہیں اولاد خاتم کے لیے۔ اب سلسلہ جائے گا یہ زہرا کوثر تک، کوثر تک۔ اب لیے چلو اس سلسلے، اب لیے چلو اس سلسلے کو۔ تو اللہ نے اس بیٹی کو 2 بیٹے دیے، 2 بیٹے دیے، اور وہ ذریت رسول میں آئے، ابنا انا کی منزل پر آئے۔ اور دنیا نے دیکھا، سارے علماء نے لکھا، کبھی کاندھوں پر، کبھی پشت پر، کبھی گود میں، وہ پیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں امامان قاما او قعدا، دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں تو امام ہیں، بیٹھ جائیں تو امام۔ عجیب جملہ ہے رسول کا، حالت قیام میں امام ہے، حالت قعود میں امام ہے، دونوں امام ہیں، دونوں امام ہیں۔ عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر،
عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر نے، اور فخر ابراہیم ہی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا، فخر ابراہیم ہی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر جان رہے تھے کہ لفظ امامت پہ جھگڑا نہیں ہوگا، لفظ امامت پہ جھگڑا نہیں ہوگا، تربیت اس انداز سے ہو کہ بچے میرے امام ہیں، میرے بچے امام ہیں، نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اور وہاں ابراہیم دعا کرتے ہیں کیا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ میرا سلسلہ کلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلموں سے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا میری ذریت میں بھی امامت جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، آواز آئی ظالم تک عہد امامت نہیں جا سکتا۔ وہاں ابراہیم ومن ذریتی کہہ کے مان رہے ہیں، یہاں رضا رب کا مختار مانتا نہیں عطا کرتا ہے، اور کہتا یہ تو امام ہے، اس لیے کہ جان رہا ہے کہ وہاں ماننا اس لیے تھا کہ ذریت ابراہیم میں جہاں کہیں ظلم جائے گا امامت نہیں جائے گی، اور رسول عطا اسی لیے کر رہے ہیں کہ دونوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، ظالم نہیں۔ اتنی عجیب گفتگو ہے، ظالم کے لیے امامت نہیں ہے، اور جب صاحب وحی کہے تم امام ہو تو گویا زبان رسالت سے نکلے ہوئے اس جملے نے اعلان کر دیا کہ یہاں ظلم نہیں ہے۔ اب دونوں امام ہیں۔ کسی انگریزی روزنامے نے کچھ دنوں پہلے حسن مشتبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے مدائن کے میدان میں امیر شام کو امامت ہینڈ اوور کر دی۔ میں نے ہینڈ اوور کے لفظ کو استعمال کیا اس لیے کہ وہاں یہ جملہ تھا کہ انہوں نے امامت ہینڈ اوور کر دی۔ یہ لا علمی کی دلیل ہے، یہ جہالت کا اعلان ہے، اس لیے کہ انسان صداقت کیسے ہینڈ اوور کرے گا، انسان محبت کیسے ہینڈ اوور کرے گا، انسان شجاعت کیسے ہینڈ اوور کرے گا، انسان سخاوت کیسے ہینڈ اوور کرے گا، انسان فضائل نفسی کے کمال کو کیسے ہینڈ اوور کرے گا۔ جہاں سارے فضائل نفسی مل جاتے ہیں اسی کو امامت کہتے ہیں، امامت کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ خلافت تو ہینڈ اوور ہو سکتی ہے۔ ابراہیم نے کرسی نہیں مانگی تھی، فرق یہی ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے انسانیت کے لیے تجھ کو امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، تو مطلب یہ نہیں تھا کہ کیا یہ کرسی، یہ پوسٹ، یہ عہدہ میری اولاد کو بھی ملے گا، یہ دعا نہیں تھی، یہ دعا نہیں تھی، وہاں کرسی نہیں ہے مطلوب امامت۔ جہاں کرسی مطلوب ہوگی وہ آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے، لیکن امامت وہ صفات کمال انسانی کا مجموعہ ہے کہ جس کو امتحان لینے کے بعد خدا اس منزل پر فائز کرے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو پھر وہ امامت کے ہینڈ اوور ہونے کا کیا سوال ہے؟ اگر نبوتیں بھی ہینڈ اوور ہوئی ہیں تو امامت بھی ہینڈ اوور ہو۔ کبھی آپ نے سنا نبی بیمار ہو گیا، آج کل رخصت پر ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ نبی سے خدا ناراض ہو گیا، نبی معطل ہو گیا؟
کبھی آپ نے سنا کہ نبی نے کچھ دنوں علالت کی وجہ سے رخصت لے لی؟ کبھی آپ نے سنا کہ نبی کام اچھا کرتا تھا مگر ایک مرتبہ پالیسی بدل گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ نہیں تم کام چھوڑ دو، ہم دوسرے نبی کو مقرر کرتے ہیں؟ دنیا نے چونکہ نبوت کو نہیں پہچانا اس لیے امامت سمجھ میں نہیں آئی، نبوت ہی کو نہیں پہچانا اس لیے امامت سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ نبوت کرسی ہے نہ امامت کرسی ہے، اس لیے مدائن کے میدان میں امامت کے ہینڈ اوور ہونے کا سوال کیا تھا؟ مدائن کے میدان میں رحمانیت محمد کام کر رہی تھی، رحمانیت محمد کام کر رہی تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت ہے کہ ایک ایک جملے کی تشریح ہو۔ حسن مجتبی چاہتے تھے، حسن مجتبی چاہتے تھے کہ اس وقت ملت جس راہ سے گزر رہی ہے اس کو اسی راہ پر رہنے دو، فقط اس لیے کہ ابھی ہدف امامت نہیں ہے، ہدف امامت نہیں ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کو حکومت ظاہری مل گئی تھی، صفین میں لڑے، نہروان میں لڑے، شہادت پائی، اب حسن مجتبی بھی لڑیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، میرا فرض منصبی کچھ اور ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ حکومت تم کو پسند ہے تو لے جاؤ حکومت کو، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں، ایک ٹھوکر مار دی، یہ تخت لے جاؤ، یہ تاج لے جاؤ، مگر امامت ہدف نہیں ہے۔ خود امیر المومنین کی 34 برس کی خاموشی میں علی جان رہے تھے کہ میرا مقام مولائیت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر رسول غدیر میں کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کسی اور نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بڑے سمجھدار تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے قابل تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے جہاں دیدہ تھے رسول کے ساتھ رہنے والے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی مولا ہیں، وہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ مولائیت کی منزل پر آتے، اس لیے کہ مولائیت کی منزل منیت کی منزل تھی۔ منیت کی منزل یہ ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اسی کو ثابت کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ منیت کی منزل تھی۔ تو عقل مند انسانوں نے کہا اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے، اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے، لقب ہے تو مبارک، اس میں ذات ہے تو مبارک، اس میں صفت ہے تو مبارک، تمہارا کوئی عہدہ من اللہ ہی ہے تو مبارک، ہم کو یہ مولائیت نہیں چاہیے، اس لیے کہ مولائیت آسان نہیں ہے، وہ اولا بالتصرف ہونا پڑتا ہے، اولا بالتصرف اس طرح سے ہونا پڑتا ہے کہ مادے میں جان ڈالے، رنگ میں روح بھر دے۔ شیر کی تصویر کو دیکھ کے اگر کہے کہ شیر ہو جا تو اولا بالتصرف کا حکم سنتے ہی قالین پر کھچی ہوئی شیر کی تصویر ایک مرتبہ مجسم ہو کے مامون پر حملہ کر دے اور وہ پناہ میں آئے، یہ ہے اولا بالتصرف۔ اولا بالتصرف وہ ہے کہ جو مواد عالم پر حکومت کرے، جو مادہ کائنات پر حکومت کرے اور جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرے، یہی وہ منزل ہے مولائیت کی جو آگے بڑھ گئی۔ حسن ابن علی مطمئن تھے، دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں، میری وہ خصوصیتیں جو مجھے حاصل ہیں، یہ نہیں بدلتی ہوئی دنیا کی، بدلتی ہوئی حکومتیں قیامت تک اگر متحد ہو جائے تو جب بھی میرے فضائل نفسی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام حسن ابن علی محمد کا بڑا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی ہے بدل، کوئی ہے سبسٹیوٹ،
ہے طاقتوں میں یہ امکان کہ کوئی حسن بنا دے؟ طاقتوں میں بس اتنا ہی امکان ہے، اتنا ہی امکان ہے کہ ضعیف تھے، کمزور تھے، لڑنے پہ آمادہ نہ تھے، بہت سی بیویاں تھیں، خاموشی کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، سلو کی منزل پہ آ گئے اور اس طرح سے زندگی گزار دی۔ جتنا پروپیگنڈا اس امام مظلوم کے خلاف ہوا ہے، تاریخ امامت میں کسی کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ نہروان کی مار کھائے ہوئے، صفین کی تلواروں کی زد میں آئے ہوئے آ کر کچھ تو بدلا چاہتے تھے، اور ایک مرتبہ حسن ابن علی نے یہ چاہتے تھے کہ لڑیں گے۔ حسن نے کہا یوں نہیں لڑوں گا، میرے بابا بھی اسی لیے بعد رسالت نہیں لڑے تھے کہ کہیں بچے ضائع نہ ہو جائیں۔ تم لڑنا چاہتے ہو فقط اس لیے کہ مدائن ہی میں حسین ہلاک ہو، تم اس لیے لڑنا چاہتے ہو کہ مدائن کے میدان ہی میں حسین ہلاک ہو جائے۔ نہیں، میں نہیں لوں، تلوار پھینک دی۔ دنیا کو اندازہ نہیں تھا، دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ علی کا بیٹا مدائن کے میدان میں تلوار پھینک دے گا۔ وہ تو اس جوش میں آئے تھے کہ نہروان کا بدلہ لیں گے، صفین کا بدلہ لیں گے، جمل کا بدلہ لیں گے، علی کی بہادری کا بدلہ لیں گے، بدروں احد کی داستانوں کو دہرائیں گے۔ اور یہاں شہزادہ کولین نے آتے ہی ساری سیاست پہ پانی پھیر سمجھنے کی میں کیا کہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے برائب کیا، تاریخ کہتی ہے کہ فوجوں کو اس نے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں، سوچی ہوئی بات تھی، سمجھی ہوئی بات تھی، نانا کی وصیت تھی، بابا کی بصیرت تھی، اور حکم یہی تھا میدان میں آئے، دنیا زندگی اب لڑائی ہوگی، تلوار پھینک۔ سب حیران ہو گئے کہ حسن بچا لے گئے اس گھر کو۔ خدا کے لیے سمجھیے کیا احسان ہے حسن مجتبیٰ کا، دنیا حیران ہے، حسن بچا لے گئے، حسن بچا لے گئے۔ سارا پروپیگنڈ خاموش ہو کے رہ گیا۔ اور پھر تاریخ وقائع ایام عرب کے لکھنے والے ایک ایک دقیقے کو تو محفوظ کر لیں۔ عرب میں تھے کتنے قبائل؟ سارے ربیع و مضر کی اولاد۔ مکے میں تھے کتنے قبائل؟ مدینے میں تھے کتنے قبائل؟ ان کے لیے آسان نہیں تھا 64 بیویوں کے لیے یا 100 بیویوں کے لیے قبائل کو لکھ لینا، اس قبیلے سے یہ عورت آئی تھی، اس قبیلے سے یہ عورت آئی تھی، اس قبیلے سے یہ عورت آئی تھی، اس کا یہ نام تھا۔ جب تاریخ کھلی تو کل 5 بیویوں کا نام نکلا، کل 5 بیویوں کا نام نکلا، اور پھر تاریخ چپ ہو گئی۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ بہت سی بیویاں تھیں۔ ارے بتاؤ نا قبیلے کون کون سے تھے؟ آپ سمجھ میں یہ باتیں پروپیگنڈے میں آئیں اور کہا کہ بہت ہی حلیم ہے، بہت ہی صابر ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ احمدی کمنٹیٹر محمد علی جو احمدی طبقے سے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر میں آئے مباہلہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت کا نام بھی نہیں لیا کہ ابناءنا میں کون آئے، تفسیر ہے حالانکہ نساءنا میں کون آئے، انفسنا میں کون آئے، نام تک کسی کا نہیں لیا۔ مگر آل عمران کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ حسن ابن علی کے لیے نازل ہو۔ اور پھر وہ لکھ کے کہا کہ میں جارج سیل سے اس کو نقل کر رہا ہوں، جارج سیل سے اس کو نقل کر رہا ہوں کہ گرم کھولتا ہوا پانی خادم کے ہاتھ سے گر پڑا، اس نے بے اختیار کہا والکاظمین الغیظ،
آپ نے کہا میں نے غصہ تو نہیں کیا تھا نا؟ اس نے کہا وَلَٰكِنْ عَنِ النَّاسِ، آپ نے فرمایا میں نے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا اللہ محسنین کو دو سکتا ہے، آپ نے کہا 800 درہم دے دو اور کہو کہ زیادہ سفر درست کر لے۔ جارج سیل لکھتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نوبل کوئی مثال نہیں ملتی ہے انسان کی سخاوت کی۔ حسن مجتبی اس منزل پر ہیں کہ جہاں نگاہ امامت جان رہی ہے کہ ذریت رسول کو قوی کیسے کرنا ہے، ذریت رسول کو بچا کے کیسے لے جانا ہے۔ مدائن سے بچا کے لائے، مدائن سے بچا کے لائے، 10 برس تک مدینے میں حفاظت کی اور حفاظت کر کے جاتے جاتے کہا بھائی اب تم امام ہو، تم بہتر جانتے ہو، تم بہتر جانتے ہو کہ اور کتنے دن حفاظت چاہیے، آخری فیصلے کے لیے کتنے دن حفاظت چاہیے۔ بھائی ابھی بچوں کو جوان ہونا ہے، جو بچے پیدا نہیں ہوئے ابھی ان کو سامنے دنیا میں آنا ہے، ابھی رکو، ابھی رکو، ابھی کہو کربلا انتظار کرے، کربلا انتظار کرے۔ جو حسن کو نہ پہچان سکا وہ حسین کو بھی نہ پہچان سکا، جو حسن کو نہیں جان سکا اس نے یقیناً حسین کو نہیں جانا۔ تقریر ختم ہوئی، حسن ابن علی اس منزل پر پہنچے کہ جہاں 3 مرتبہ مسلسل آپ کو زخمی کیا گیا، وہ منزل بھی آئی جہاں بار بار زہر دیا گیا، اور آج کی رات جب آئی تو پانی میں زہر دے دیا۔ نصف شب کے وقت اٹھے اور جب پیاس لگی تو سر بمہر کوزے کو کھولا، پانی پیا، اور پانی پیتے ہی آواز دی ہائے میرا جگر کٹ گیا، ہائے میرا جگر کٹ گیا، اتنا سخت زہر ملا دیا گیا تھا۔ میرے مولا کا سن کل 47 برس کا تھا، کل 47 برس کا تھا۔ سامنے تشت لا کے رکھ دیا گیا، مظلوم امام برابر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اگل رہا تھا، اور حسین ابن علی مسلسل آنسو بہاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ سرور و سردار آپ کو تو علم ہوگا نا کہ کس نے زہر دیا۔ ارشاد فرمایا بھائی کیا کرو گے، نام سن کے کیا کرو گے، مصلحتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ کھلے نہیں کہ سازش کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ کھولوں کہ سازش کہاں سے چل رہی ہے۔ حسین ابن علی تمہاری زندگی کا کمال یہ ہے کہ تم سازشوں کو کھول کے رکھ دو کہ سازشیں کہاں سے ہوئی اور انجام کیا تھا۔ اب مجھ سے نہ پوچھو کہ قاتل کون ہے، مگر بھائی میری بڑی تمنا یہی تھی کہ چونکہ نانا مجھے بہت چاہتے تھے اس لیے جب مر جاؤں تو ہو سکے تو نانا کے پہلو میں دفن کر، نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ تاریخ امامت کا عجیب باب ہے کہ نواسے نے خواہش کی کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو، مگر زمانے نے ساتھ نہیں دیا۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کا دوسری وصیت یہ ہے حسین کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ میں کچھ اتنے دن رہ جاتا کہ میں شاید تمہارے ساتھ کربلا میں آتا، مگر بھائی زمانے نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے حسین یہ میری اولاد ہے، یہ سب کی سب کربلا میں رہے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے حسن مجتبی کے 8 صاحبزادے کربلا میں موجود تھے، 8 صاحبزادے کربلا میں موجود تھے، جس میں 5 شہید ہوئے اور 3 زخمی ہو کے باہر آئے۔
ان میں سے 2 کی اولاد ہے جو آج تک دنیا پر حکومت کر رہی ہے، اسی میں یہ حکیم طباطبائی ہے، اسی میں وہ بروجردی ہیں جن کا انتقال ہوا، یہ آل طاؤس ہے اولاد حسن میں، یہ اولاد حسن ہے جو ہر دور میں اور ہر عہد میں قتل کی جاتی رہی، وہ شہدائے فقر اولاد حسن میں سے ہیں کہ جن پر دیوبل نے مرثیہ کہا تھا، اور پھر اولاد حسن میں عبداللہ محض ہیں، محمد ابراہیم ہیں کہ جن کو منصور دوانقی نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا۔ ہائے عبداللہ حسن مصنع کے بیٹے ہیں، عبداللہ حسن ابن علی کے پوتے ہیں، حسین ابن علی کے نواسے ہیں، عبداللہ زندگی بھر بغداد کی قید میں رہے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ دربان نے پکار کے کہا عبداللہ جلدی نماز ختم کرو، حاکم نے تحفہ بھیجا ہے۔ نماز کے بعد تحفے کو مڑ کے دیکھا تو دیکھا جوان بیٹے کا سر کٹا ہوا تھا۔ یہ محمد نفس زکیہ کا سر تھا جو بوڑھے باپ کے لیے حاکم وقت نے بھیجا تھا، تو سر کی پیشانی پر بوسہ دے کے باپ نے کہا ہاں محمد، حسن کی اولاد سے یہی توقع ہے۔ اولاد حسن نے کربلا میں حسین کا بڑا ساتھ دیا، کہا کہ بھائی میری طرف سے میرے بچے نیابت کریں گے، جاؤ اللہ کے حوالے کیا۔ گفتگو ختم ہو رہی ہے، حسین ابن علی نے دونوں باہیں حسن ابن علی کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ آپ سے اور مجھ سے جو محبت تھی اس کا علم اللہ کو ہے یا میرے نانا کو ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں مگر شاید میں دل بھر کے نہ رو سکوں گا۔ بس ہو گئی گفتگو۔ جب قاسم ابن حسن رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب بیان کرتی ہیں کہ چچا نے بھتیجے کے گلے میں ہاتھ ڈال اور اتنا روئے کہ امام میں بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسن یاد آ گئے، بھائی حسن یاد آ گئے۔ اور جب قاسم چلے لڑنے کے لیے اور آواز دی چچا جان میری مدد کیجئے، تو علی اکبر کی آواز پر جانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا، عباس کی آواز پر جانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا، اور محمد کی لاشیں اٹھانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا، مگر جب حسن کے لال نے پکارا چچا جان میری مدد کیجئے تو کہا عباس تم ادھر سے حملہ کرو، میں ادھر سے حملہ کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، المدفون غریبا وحیدا شہیدا بأرض طوس، السلام علیکم ایہا السلطان یا علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک ونور اللہ عیوننا بظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔